السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ سے حکیم محمد اسماعیل طب نبوی کے ٹاپک سے حاضر ہوں۔ طب نبوی میں بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج ایلوپیتھک یا جڑی بوٹیوں میں نہیں ہوتا، وہ قرآن اور استغفار اور صدقے میں ہے۔ جو سب سے بڑی بیماری ہے اور اللہ کرے کہ کسی کو بیماری نہ لگے، مصیبت کا پڑ جانا، مصیبت زدہ، مصیبت میں پھنس گیا، یوں سمجھیں کہ ایک جیل ہے، قید خانہ ہے جہاں پہ ایک پل بھی سکون نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں مصیبت۔ مصیبت خاندان کی طرف سے بھی آتی ہے، دوست احباب کی طرف سے بھی آتی ہے، قانون کی طرف سے بھی آتی ہے، مختلف اس میں قانونی کوئی شکنجہ ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی اس طرح کے مسائل بے شمار آتے ہیں جس میں مصیبت میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو مصیبت ہوتی ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے، مصیبت ہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 155 اور 158 سے 158 تک، اے لوگو، اے رسول، آپ ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی خاص رحمتیں اور عام رحمت ہے، یہی لوگ در حقیقت ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آزماؤں گا مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، فاقہ میں، مال کے چھن جانے میں، خوف و ہراس میں، یعنی کہ بے شمار چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اصل میں اللہ نے فرمایا کہ وہ میں اس میں آزماؤں گا۔ اور آج اگر ہم اس آزمائش میں آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، اللہ کی آزمائش بھی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے پناہ دے اور مجھے اس سے بہتر اس کے بعد دے، اللہ اس کی مصیبت میں اسے پناہ دے گا، اس کے بعد اس مصیبت کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر بندہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا چبھنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانٹا چبھنے کے عوض اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اور تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، یہ اللہ کی آزمائش بھی ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یہ کلمہ مصیبت زدہ کا اعلیٰ ترین علاج ہے، یہ جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے رب، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، یا بے رحمتک استغیث، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بے رحمتک نستغیث، ہم سب تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الحدید میں۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں،
اور یہ اللہ کے نزدیک آسمانی کام ہے تاکہ تم اس چیز سے جو تم سے فوت ہو گئی ہو رنجیدہ نہ ہو جاؤ، اور جو چیز تم کو عطا کی ہے اس پر اثرات نہ لگو۔ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شوخی باز کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ کوئی چیز ہم سے چھین جائے یا کوئی چیز ہمیں مل جائے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تم خوش ہو چیز کے ملنے سے، نہ تم پریشان ہو وہ چیز کے چھن جانے سے۔ اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ یہ دیکھیے کہ اسے کیوں یہ مصیبت پہنچی ہے۔ ایک بندے کو بیماری آئی ہے، مصیبت آئی ہے، میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے عرض کی ہے کہ کچھ بیماریاں ہمارے پاس ایسی ہیں جو پچھلے نبیوں پچھلی امتوں کے اوپر وہ عذاب بن کے آتے تھے، ابھی وہ بیماریاں ہیں، جیسے خارش کی بیماری ہے، طاعون کی بیماری ہے، پلی کی بیماری ہے، مچھروں کی بیماری ہے، اس طرح کی بے شمار بیماریاں ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں طب نبوی شریف میں کہ جو بھی آپ کو بیماری آتی ہے وہ دیکھیے کہ اسے کیوں یہ مصیبت پہنچی ہے۔ وہ دیکھے گا کہ اللہ نے اس جیسے بہتوں کو پانی میں رکھایا، اس جیسے بہت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک رکھا ہے، اور اس کو مصیبت میں کیوں ڈالا ہے۔ اور اس میں اس کا علاج یہ بھی ہے کہ آتش مصیبت کو اہل مسیح پر ہمدردی کا اظہار کر کے ٹھنڈی کرے، اور یہ بخوبی جان لے کہ ہر تکلیف اور پریشانی دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جنگ بدر میں جب مصیبت نظر آئی، اس سے کہ ہمارے نبی پاک تو رحمت بن گئے ہیں، آپ کو مصیبت یا زحمت سے ٹکراؤ نہیں ہوا اور نہ ہوگا، جو بھی ہوا وہ ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ہوا، ہمیں بتانے کے لیے ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان بدر میں کفار کی طرف سے مصیبت، بیماری اور طوفان نظر آیا تو آپ نے سجدے میں سر رکھ کے یہ فرمایا، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک دن ایک بزرگ کی ہمشیرہ بہن رو پڑی، حالانکہ وہ عورت بڑی شان و شوکت سے کی مالک تھی۔ کسی نے اس کے رونے کا سبب دریافت کیا کہ تمہیں کس بات نے رلایا ہے، کیا کسی نے تم کو کوئی اذیت دی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں نے گھر میں وہ دولت کی ریل پہل دیکھی، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسا گھر دیکھنے میں نہیں آیا جہاں مسرت اور خوشی ہو، لیکن اچانک ان کو غم کی آندھی نہ چلی ہو۔ یعنی کہ جس گھر میں بھی مال دولت میں نے دیکھا ہے کہ اس گھر میں مال دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر غم کی آندھی چلتی ہے، وہ ساری خوشیاں ان کی خاک میں مل جاتی ہیں۔ تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس ڈر سے رو رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے دور فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہر چیز کا جو ہمارا زندگی، موت، نفع، نقصان، عزت ذلت کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اور ایک ہماری بیماری کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جب اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو اس لیے پھر جو ہے نا وہ ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بڑی قابل غور آ رہی ہے کہ جب ہمیں مصیبت پڑتی ہے، کوئی تکلیف پڑتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، سیب ہو، جادو ہو، زہر ہو، کوئی بھی ہو، تو اب یہ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، قیامت کے دن لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ان کے چمڑے دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، کاش ان کے چمڑے دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے جب وہ مصیبت زدوں کے ثواب کو دیکھیں گے۔ یعنی کہ جو بندہ بیمار ہو، تکلیف میں ہو، اس کو جو ثواب ملے گا، اور جو دنیا میں ٹھیک ٹھاک تھے وہ کہیں گے کاش ہماری چمڑیاں اتر جاتی اور آج ہمیں بھی اس کا اجر ملتا۔
ہر چیز کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کا جس کو تم نے کھو دیا ہے بدل ہے، اور اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی بدل نہیں۔ یعنی کہ ہم دنیا میں کوئی چیز کھو دیتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، اس کا بدل ہے ہمیں مل سکتا ہے۔ کاروبار میں نقصان آ گیا، بزنس فلاپ ہو گیا، تو ہمیں اس میں بھی ہم کل کو پھر ہمیں کاروبار کر سکتے ہیں۔ وہ ایڈیسن کے بارے میں بھی آتا ہے، جو ایڈیسن جس نے لائٹ تیار کی تھی، ایک بار اس کو پوری اس کی بلڈنگ تیار ہو گئی، پھر وہ ایک دم اس کو فلاپ ہوا، فیکٹری کو آگ لگ گئی، تو اس کے بیوی بچے بڑے پریشان ہوئے۔ تو اس نے کہا پریشان نہ ہو، اب یہ آگ کا نظارہ دیکھو، یا جو آگ جا رہی ہے اس کا نظارہ دیکھو، ایڈیسن نے کہا۔ تو اس کی بیوی اس کے بچے نے کہا ابو یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے مصیبت ہوگی، ہمارا نقصان ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ یہ نظارہ کرو۔ اس نے کہا جی میں زندہ ہوں، میں کما لوں گا۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو وہ خامیاں کمیاں حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کا جس کو تم نے کھو دیا ہے بدل ہے، وہ مل سکتی ہے، لیکن اللہ کو کھو دیا تو اس کو کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کا دامن تھام کے رکھیں، اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو اپنے اوپر لاگو قرار کریں۔ ایک اور حدیث پاک میرے سامنے آئی ہے، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ اگر ازمائش پر وہ قوم راضی رہی تو رضا الہی اس کے ساتھ ہے، اگر وہ رنجیدہ ہوئی غضب الہی اس کے ہمراہ ہے۔ کیونکہ کوئی بھی تکلیف یا پریشانی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور اگر بندہ اس پہ صبر کرے تو اس کو بڑا انعام ملتا ہے، اگر بندہ ناشکری کرے تو پھر مصیبت میں اور پھنس جائے گا۔ اس میں ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صبر تو پہلی چوٹ کے وقت ہے، یعنی کہ جو صبر ہے وہ بہترین علاج ہے، بہترین انعام ہے، بہترین عنایت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں، بیماری میں صبر کرے گا یقیناً وہ مجھ کو اپنے پاس پائے گا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جس کے حق میں جو فیصلہ ہو اس پر وہ بندہ راضی رہے۔ اگر وہ بندہ شکوہ شکایت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید پریشانیوں میں گرفتار کر دے گا۔ پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت میراں محی الدین عبدالقادر جیلانی نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، مصیبت تم کو برباد کرنے کے لیے تجھ پر نہیں آتی۔ یہ غوث پاک عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے بیٹے کو کہ مصیبت تم کو برباد کرنے کے لیے تجھ پر نہیں آتی، بلکہ تمہارے صبر و ایمان کی آزمائش کرنے کے لیے آتی ہے۔ اے میرے بیٹے، تقدیر ایک درندہ ہے، تقدیر ایک درندہ ہے، اور درندہ مردہ نہیں کھاتا۔ یعنی کہ جو تقدیر ہے وہ ایک درندہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کبھی بیش معاف فرمائے کہ جو انسان تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، جو انسان کو تقدیر میں آنا ہے، اگر انسان اس پہ صبر کرے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو اس کے پیچھے بے شمار عنایتیں اور حکمتیں انسان کو ملی ہوتی ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی دربار عالیہ کیمپ دارالحسان سمندری روڈ فیصل آباد فرماتے ہیں کہ عارضی طوفان پہاڑ کو گرد آلود تو کر سکتے ہیں، چھکا نہیں سکتے۔ رحمت کی بارش برستی ہے، ان کو دھو ڈالتی ہے، نکھار پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ یہی مثال ہے کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ہم اس پہ صبر کریں، ہم اس پہ شکر کریں۔
قرآن پاک میں ہے جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، جہنم لذیذ شہوات سے گھیر دی گئی ہے۔ کیونکہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کو تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں انہوں نے گھیر لیا ہے۔ جو جہنم والے لوگ ہیں ان کو شہوات، خوشیاں، مال، دولت، ہنسی اس نے ان کو گھیر لیا ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی مصیبت یا پریشانی آتی ہے اس پہ ہم اپنے اللہ کی طرف راغب ہوں، اپنے اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے رابطہ کریں۔ نماز بہترین عمل ہے۔ مصیبت زدہ اور غم زدہ کا علاج جو طب نبوی شریف میں ہے وہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ آپ کو جو تکلیف اور پریشانی آئی ہے یہ آپ کے آزمائش کے لیے ہے اور آپ کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں صبر و استقامت سے اپنی اللہ کی ہر آزمائش کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالے، پھر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر آزمائش کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما، اور ہم چھوٹی سی جو تکلیف آتی ہے اس پہ ہمیں صبر عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اسی کے ساتھ ہی میں آخر میں آپ کو وہی عرض کروں گا جو حدیث پاک میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ ہر چیز جس کو تم نے کھو دیا ہے اس کا بدل ہے، اس کا بدل ہے۔ یاد رکھو اللہ کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ کو کبھی نہ کھونا، اللہ کا دامن تھام کے رکھنا، اللہ کی بات مان کے رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، ہمیں ہر آفات و بلیاس مصیبت سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی تکلیف پریشانی آئے ہمیں اللہ کی طرف راغب ہوں، اللہ کے محبوب کی طرف راغب ہوں، قرآن کی طرف راغب ہوں، صدقہ خیرات کی طرف راغب ہوں، توبہ استغفار کی طرف راغب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔